بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ایک لڑکی نے سوال پوچھا ہے، حالانکہ سوال بالکل درست اور صحیح ہے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جو جواب ہے وہ بالکل 100% غلط اور نامناسب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ سوال اگر آپ لوگ سنیں گے، جتنے بھی دعویٰ ہوتے ہیں دعوت اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگوں کا بیان ہوتا ہے ہر شب جمعہ کو، تو سر وہاں پہ جاتے ہیں۔ ریسنٹلی ایک بہت بڑا تبلیغ اجتماع بھی ہو گیا سر وہاں پہ، اور ہمارے علاقے میں تمام لوگ بہت ریلیجیس اور یعنی ان کا سوشل کنڈکٹ جو ہے وہ بھی ریلیجیس بیس پہ ہے۔ بٹ سر میرا کویسچن یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کے وسڈم کے مد نظر، یعنی اکارڈنگ ٹو یور وسڈم، کیا ریزن ہو سکتی ہے کہ سر وہاں پہ ڈرگ ایڈکشن، ایڈلٹری، پیڈوفائلز اینڈ ڈفرینٹ جیسے سود اور اس طرح کے برائیاں جڑ پا چکی ہیں، اینڈ ہمارے علماء ان کو کال آؤٹ کیوں نہیں کرتے اسپیسیفکلی پیڈوفائلز کو؟ تو یقینی بات ہے کہ معاشرے میں اس طرح سوالات کرنا اور ان کے جوابات کو تلاش کرنا اور جواب پر عمل کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ ایک محترمہ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے سوال کرتے ہیں کہ ہماری جو سوسائٹی ہے وہ اسلامی ہے، ہمارے معاشرے میں تبلیغی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں سود جیسے بڑے بڑے گناہ اور زنا جیسے گناہ عام ہوتے جا رہے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے؟ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی جو بات تھی وہ تو تھی غلط، لیکن ان کا جو لہجہ تھا وہ بھی مناسب نہیں تھا۔ غصے میں جب لڑکی باصلاحیت اور بڑی ہوشیار تھی، لڑکی نے کہا کہ شاید میری سوال کی نوعیت یہ غلط ہے، اور لڑکی نے کہا کہ میری سوال کی نوعیت غلط ہے، میں درست طریقے سے سوال پوچھوں گی، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس کو خاموش کیا، اس کو بولنے نہیں دیا۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی جو بات تھی ان کا خلاصہ یہ تھا کہ بھائی آپ کی بات میں تکرار ہے۔ اس لڑکی سے کہا کہ آپ کی بات میں تکرار ہے، آپ کا سوال درست نہیں ہے، حالانکہ یہ سوال بالکل درست ہے، اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس سوال کے جوابات فرمائے ہیں۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں دنیا کے تمام سوالات کے جوابات موجود ہیں، لیکن قرآن مجید کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اب یہ میرے ہاتھ میں قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید میں ایک سورت ہے پارہ نمبر 18 میں، اور سورت نمبر 24 ہے، اور اس سورت کا نام ہے سورت النور، اور آیت نمبر 21 ہے۔ سورت النور آیت نمبر 21 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے بالکل اسی سوال کا جواب دیا ہے کہ اے لوگوں، آپ لوگ، اے ایمان والوں، آپ لوگ شیطان کے راستے پر نہ جائے، شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھیں، ورنہ یہ شیطان آپ کو برائی کی طرف لے جائے گا اور آپ کو فحش کلامی کی طرف لے جائے گا، اور برے کاموں اور گناہوں کی طرف آپ کو آمادہ کرے گا۔ اس کے علاوہ دیکھیں پارہ نمبر 21 سورت نمبر 29 سورت العنکبوت اور آیت نمبر 45 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یہ وہی سوال کا جواب ہے جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے اس لڑکی نے پوچھا تھا، اس کا جواب قرآن مجید سے ملتا ہے کہ بھائی معاشرے میں گناہ کیوں عام ہے۔ تو سورت العنکبوت سورت نمبر 29 آیت اور پارہ نمبر 21 اور آیت نمبر 45 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک جو نماز ہے یہ انسان کو روکتی ہے فحش کاموں سے، گناہوں سے، بد کلامی سے، اور اسی طرح دیگر گناہوں سے جو روکنے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ یہ دو جوابات ہو گئے قرآن مجید سے۔ اب تیسرا نمبر جواب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے سماعت فرمائیے۔
ہم پہلے بھی کہہ چکے تھے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو مہارت حاصل ہے، اللہ نے ان کو بہت بڑا مقام دیا ہے، لیکن ادیان باطلہ کے مقابلے میں وہ صرف اسلام کا دفاع تو کر سکتا ہے، لیکن اسلام کے تفصیلی موضوعات پر وہ گفتگو جب بھی کرتا ہے تو وہ خطا ہو جاتا ہے۔ اس کا کام ہے اسلام کا دفاع کرنا، اسلام کے اندر جو مسائل ہے اس پر ان کو عبور حاصل نہیں ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ خود کو دیکھیں اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو دیکھیں، آپ کس طرح اس پر اعتراض کرتے ہیں اور کیوں اس کی بات کو رد کرتے ہیں؟ تو افسوس کی بات یہ کہ معاشرے میں لوگ جب کسی کو پسند کرنے لگتے ہیں، کسی کے فین بن جاتے ہیں، تو اس بندے کو وہ پیغمبر کا نعوذ باللہ مقام دیتے ہیں۔ پیغمبر کی ہر بات جو ہے وہ قابل اعتماد ہوتی ہے اور وہ قابل یقین ہوتی ہے اور وہ حق اور سچ ہوتی ہے۔ اب وہ تو پیغمبر نہیں ہے، وہ ایک عام انسان ہے۔ ہاں، اللہ نے ان کو مہارت دی ہے ادیان باطلہ کے مقابلے میں، تفصیلی مسائل میں ان کا کام ہی کیا ہے۔ بہرحال ہم تو قرآن اور احادیث کے طلباء کرام ہیں، اور جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے لیے ایک بات بیان فرمائی تھی کہ انظر ما قال ولا تنظر من قال، آپ اس کو کبھی بھی نہ دیکھیں کہ بولنے والا کون ہے، بلکہ اس کو دیکھیں کہ یہ بولنے والا کیا بول رہا ہے۔ اگر وہ کوئی چھوٹا سا بندہ بھی ہو اور بات درست فرمائے، اس کی بات کو قبول کرے۔ اگر وہ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسا بندہ ہو لیکن بات غلط ہو تو اس کی بات پر رد کرے، اس کی بات کی نشاندہی کرے کہ بھائی یہاں پر یہ جملہ دین اسلام کے ساتھ مناسب نہیں ہے۔ تو کسی کی ہر بات کو تسلیم کرنا یہ اسلام کا درس نہیں ہے، بلکہ اسلام حق اور سچ کے مابین فرق کرنے والی کتاب جو اسلام میں ہے وہ قرآن ہے، جو الفرقان سے یاد کی جاتی ہے، اور الفرقان کا معنی بھی یہ ہے حق اور سچ، اور اسی طرح جو غلط ہے اس کے مابین فرق کریں، اور باطل اور حق کے مابین، اسلام اور کفر کے مابین فرق کرنے والی کتاب ہے۔ بہرحال میں حدیث کی طرف آتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 1400 سال قبل، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اور دوسری روایت ہے اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی کہ جب انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جاتا ہے تو انسان وہ کچھ کر دیتا ہے جو مناسب بھی نہ ہو، لیکن اس انسان کو کرتے ہوئے اس میں کوئی باک ہی نظر نہیں آتا، بس انسان اس کو نارمل کچھ جو دل کرے وہی کر دیتا ہے اور سب کو معمولی سی بات سمجھتا ہے، چاہے کتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو، حیا ختم ہو جائے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اب نماز ادا کرے جو گناہوں سے انسان کو روکتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ شیطان کے قدموں پر نہ جائے، ان کے قدم پر قدم نہ رکھیں ورنہ وہ گناہ کی طرف لے جائے گا۔ اور تیسری بات رسول اللہ نے فرمائی تھی کہ بھائی جب انسان کے اندر حیا نہ ہو تو پھر انسان سب کچھ کر دیتا ہے، جو گناہ بھی ہو اس کو گناہ نہیں لگتا۔ تو یہ تین باتوں پر ہم غور کریں۔ ہمارے معاشرے میں نماز کی جو پابندی ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے، نماز کا نہ کرنا یہ گناہوں کا بنیادی سبب اور بنیادی وجہ ہے۔ اور جب معاشرے میں ایک کا دکا کچھ چند لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ان میں بھی اکثر جو نماز پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کے خوف اور اسلام کے اندر رہتے ہوئے اسلام کے ساتھ عشق اور محبت کے مرتبے میں نہیں پڑھتے، بلکہ وہ بھی رسم اور رواج کے طور پر نماز ادا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے معاشرے میں گناہ بڑے عروج پر ہوتے ہیں۔ تو یہ 4 جوابات ہو گئے اس ایک سوال کے کہ معاشرے میں گناہ کیوں عام ہے۔ اور نمبر 5واں جواب یہ ہے کہ معاشرے میں فضائل بیان کرنا یہ عروج پر ہے اور مسائل کا بیان کرنا زوال پر ہے۔ جب فضائل عروج پر چلے جائے اور مسائل بیان کرنا ختم ہو جائے تو گناہوں کا دروازہ وہ کھل جاتا ہے اور گناہ بھی عروج پر چلے جاتے ہیں، کیونکہ فضائل بھی اگر دیکھا جائے تو اکثر لوگ ہیں وہ فضائل تو بیان کرتے ہیں لیکن ان فضائل پر عمل کرنے والے لوگ بہت زیادہ کم پائے جاتے ہیں معاشرے میں۔ اسی وجہ سے جب مسائل کا دروازہ بند ہو جائے اور یہ بیان کرنا بند ہو جائے کہ یہ گناہ ہے اور اس کا یہی سزا ہے تو خود بخود معاشرے میں گناہ جو ہے وہ عام ہو جائے گا اور گناہ جو ہے وہ عروج پر ہوں گے۔ اور نمبر 6 دیکھا جائے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بے شک اسلامی ہے،
معاشرے میں افراد تو اسلامی ہے لیکن ہمارے معاشرے کے اندر جو نظام ہے وہ اسلامی نہیں ہے۔ جب معاشرہ اسلامی ہو اور نظام اسلامی نہ ہو تو تب اس معاشرے کے اندر نیکی ختم ہو جاتے ہیں اور گناہ جو ہے وہ عروج پر چلے جاتے ہیں۔ زنا کا عام ہو جانا، قتل و غارت کا عام ہو جانا اور فحاشی کا عام ہو جانا، سود کا عام ہو جانا، یہ دراصل اسلامی نظام نہ ہونے کی وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اگرچہ ہمارا معاشرہ جو ہے اسلامی ہو جائے لیکن جب تک اسلامی نظام نہ ہو یہ سب کچھ عروج پر ہوگا۔ بنیادی سبب یہ ہے۔ اور جہاں بھی اسلامی نظام ہو اور معاشرہ غیر اسلام ہو وہاں گناہوں کا خاتمہ ضرور ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بالعکس اگر معاشرہ اسلامی ہو، نظام اسلامی نہ ہو تو وہاں پر گناہوں کا سد باب نہ ہو سکتا ہے اور نہ کبھی ہوا ہے۔ ورنہ آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے کے حالات۔ دوسری بات اور نمبر 6-7 لوگ جو ہے انہوں نے اسلام کو تفصیل کے ساتھ سمجھا نہیں ہے، بلکہ وہ اجمالاً اسلام کا ایک 2 ارکان کو پورا اسلام ہی سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے معاشرے میں خصوصاً ملک پاکستان میں اکثر جو لوگ ہیں وہ اسلام کو صرف اور صرف نماز اور روزے تک محدود رکھتے ہیں، اور پاکستان کی سرزمین میں صرف خیبر پختونخوا کی جو سرزمین ہے یہاں پر اکثریت جو ہے لوگوں کی وہ یہ ہے کہ وہ اسلام کے جو ارکان ہے نماز اور اس کے ساتھ روزہ کو بھی اسلام سمجھتے ہیں، لیکن پنجاب کے اکثر جو لوگ ہیں وہ تو روزہ کو جانتے تک نہیں ہیں، وہ روزہ نہیں رکھتے۔ انہوں نے اسلام کو فقط محدود کیا ہے نماز تک، اور پھر اس نماز کو بھی بعض لوگوں نے اسلام کے اس اہم رکن کو بھی نماز کو بھی محدود کیا ہے صرف جمعۃ المبارک کے دن تک۔ تو جب ہمارے اسلام کو اس طرح محدود کیا جائے گا اور اسلام کی جو تفصیلات ہیں، ان کے جو مسائل ہیں، جو حلال اور حرام کا جو بنیادی جو نتیجہ ہوتا ہے، ان کی جو سزا ہوتی ہے، ان کے جو معاشرے میں نقصانات ہوتے ہیں، ان سے تو لوگ بے خبر ہیں۔ تو جب لوگ مسائل سے بے خبر ہو جائے، جب لوگ اسلام کو صرف جمعۃ المبارک کے دن کا ایک نماز سمجھیں گے تو معاشرے میں گناہ بڑے عروج پر ہوں گے۔ یہ سب جوابات اسی سوال کے بدلے میں ملیں گے آپ کو۔ اور نمبر 7 لوگ اسلام کو وہاں فالو کرتے ہیں جہاں لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ اسلام کو لوگ وہاں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں لوگوں کی ضرورت اور لوگوں کو فائدہ ملتا ہو، ورنہ بیشتر ایسے مسائل پائے جاتے ہیں معاشرے میں جو اسلام نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اس کے علاوہ دیگر احادیث کو دیکھا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی گئی قرآن کو دیکھا جائے، دوسرے مسلمان کا حق نہ لینا، کسی پر ظلم نہ کرنا، یتیم کی مال نہ کھانا، یہ سب قرآن مجید میں موجود ہے۔ لیکن اس قوانین اور یہ جو پیغامات اور یہ جو حکم ہے اس کو لوگ فالو کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ یہاں پر لوگوں کا نقصان ہوتا ہے بظاہر، اور لوگ تو وہاں اسلام کو چھوڑ ہی دیتے ہیں جہاں ظاہر میں اسلام کی وجہ سے لوگوں کو نقصان ملتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ جو گناہ کا جو عروج پر ہونا اور نیک لوگوں کا زوال اور نیکی کا زوال پر ہونا، اس کے بنیادی جو اسباب تھے وہ میں نے آپ کو بیان فرمائے تفصیل کے ساتھ، اجمال کے ساتھ۔ ابھی میں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ نمبر 1 قرآن مجید میں اللہ رب العالمین سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو، شیطان کے راستے پر نہ جاؤ، ورنہ آپ کے معاشرے میں گناہ عروج پر ہوگا۔ لوگ شیطان کے قدم پر چلتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ چکے ہیں، اسی وجہ سے گناہ عروج پر ہے۔ نمبر 2 سورۃ النور میں اللہ رب العالمین، اور اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ بھائی نماز ادا کریں۔ وہ پہلا والا جو آیت تھا وہ سورۃ النور کا تھا جو میں نے بتایا۔ اب سورۃ العنکبوت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ نماز پڑھیں، نماز کی پابندی کریں۔ نماز بے شک آپ کو منع کرتی ہے گناہوں سے اور اسی طرح بد کلامی سے۔ جب آپ نماز ادا کرنا چھوڑ دو گے تو معاشرے میں
گناہوں کا عروج ہوگا۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کے اندر حیا ختم ہو جاتا ہے تو انسان سب کچھ کر دیتا ہے، چاہے وہ گناہ ہے اس کو گناہ نہیں لگتا۔ نمبر 4، گناہوں کا عروج پر ہونا اس لیے ہے کہ معاشرہ اگرچہ اسلامی ہے لیکن نظام جو ہے وہ اسلامی نہیں ہے، اور جب تک نظام اسلامی نہ ہوگا تو گناہ عروج پر ہوگے اور نیکی جو ہے اس کا زوال ہوگا۔ اور نمبر 5، فضائل کا بیان کرنا زیادہ ہے اور مسائل کا بیان کرنا یہ بالکل ختم ہو چکا ہے، اسی وجہ سے گناہ عروج پر ہے۔ اور نمبر 6، لوگ اسلام کو روزے اور نماز تک محدود رکھتے ہیں اور اسی کو ہی کامل اسلام سمجھتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے وہ روزہ کو بھی نہیں بلکہ صرف نماز کو، بلکہ نماز کو بھی نہیں، صرف جمعۃ المبارک کے نماز کو ہی پورا کا پورا اسلام سمجھتے ہیں، اسی وجہ سے گناہ عروج پر ہے۔ اور جو لوگ یہ جمعۃ المبارک کا نماز پڑھتے ہیں وہ بھی اللہ کے عشق اور محبت میں نہیں پڑھتے بلکہ وہ بھی رسم اور رواج کے طور پر پڑھتے ہیں، اسی وجہ سے گناہ عروج پر ہوتے ہیں۔ اور نمبر 7، لوگ اسلام کو وہاں فالو کرتے ہیں جہاں پر لوگوں کا فائدہ ہو، لوگوں کی ضرورت ہو، جہاں لوگوں کا فائدہ نہ ہو وہاں پر لوگ نہ اسلام کو سیکھتے ہیں اور نہ سمجھتے ہیں اور نہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اسلام میں اس کی وجہ سے معاشرے میں گناہ عروج پر ہے اور نیکی جو ہے وہ زوال کی طرف جا رہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اور تمام مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور میں تمام مسلمانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، خصوصاً طلباء کرام اور علماء کرام سے میری درخواست ہے کہ خدا را آپ لکیر کے فقیر نہ بن جائے، کسی کے غلط بات کو درست بات نہ قرار دے، کسی کی درست بات کو غلط بات نہ قرار دے، بلکہ جو حق اور سچ ہے وہی کہہ دو۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن آپ سے پوچھے گا، کسی شخصیت کی وجہ سے اس کی غلط بات کو درست کہنا یہ بالکل اسلام میں جائز نہیں ہے، اور کسی کمزور کی بات، درست بات کو اس کی کمزوری کی بنیاد پر درست نہ کہنا، اور ان کی بات درست ہو تو اس کو درست نہ کہنا، اس کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین قیامت کے دن آپ سے پوچھے گا۔ تو تمام دوستوں کو چاہیے کہ تھوڑا سوچ لیں، عقل سے کام لیں۔ بڑے بڑے فیس بک کے بڑے بڑے مفتی جو حضرات ہیں انہوں نے بھی پوسٹیں لگائی ہے کہ بھائی ڈاکٹر صاحب کی بات درست ہے کیونکہ اس لڑکی نے اسلام پر سوال کیا۔ یار اس لڑکی نے اسلام پر سوال نہیں کیا ہے بلکہ اس لڑکی نے اسلام کے اندر رہتے ہوئے مسلمانوں پر سوال اٹھایا ہے کہ جو لوگ خود کو مسلمان کہتے ہیں، تبلیغ کا درس دیتے ہیں، اس کے اندر گناہ کیوں موجود ہے، اس معاشرے میں گناہ کیوں موجود ہے جو خود کو اسلامی معاشرہ تصور کرتے ہیں۔ اب ڈاکٹر صاحب کا جو جواب ہے وہ کسی حد تک اگر آپ اس میں تعویل کرے تو وہ درست ہو سکتا ہے، لیکن غیر مسلم کے مقابلے میں جب کوئی غیر مسلم یہ سوال اٹھائے کہ بھائی اسلام کے اندر لوگوں میں گناہ کا عروج پر ہونا کیوں ہے، تو ڈاکٹر صاحب کی طرف سے پھر جواب بنتا ہے کہ بھائی یہ اسلام کی غلطی نہیں ہے بلکہ یہ مسلمانوں کی غلطی ہے۔ اور اب اس لڑکی کا سوال بھی یہی ہے کہ بھائی مسلمانوں کی یہ غلطی کیوں ہے اور اس غلطی کا سبب کیا ہے، مسلمان یہ غلطی کیوں کرتے ہیں، یہی اس لڑکی کا سوال ہے کہ مسلمانوں کے اندر کیوں غلطی پائی جاتی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب جواب بھی دیتا ہے کہ اسلام کے اندر غلطی نہیں ہے۔ تو لڑکی نے بھی تو یہ نہیں کہا تھا کہ اسلام کے اندر غلطی کیوں ہے، لڑکی کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر رہتے ہوئے ان لوگوں کے اندر غلطی کیوں ہے اور اس کا سبب کیا ہے۔ اس کا سبب جو تھا میں نے آپ کو بیان کیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح، اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صلی علی قبر محمد فی القبور۔